عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ جس مقدس اور بابرکت ذات نے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ایمان کا مطلب امن کا درس ہے، محبت کا درس ہے، سلامتی کا معنی ہے۔ مسلمان اور مومن وہ ہیں جو امن و سلامتی والے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان یہ آپس میں بھائی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جب دشمن کے مقابلے میں ہوں تو بڑے سخت ہیں، لیکن جب آپس میں ہوں تو بڑے رحم دل ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں، بڑے بھائی چارگی کو قائم رکھنے والے ہیں، الفت اور محبت کو عام کرنے والے ہیں، دوستی اور رواداری کا پیغام دینے والے ہیں۔ فتنے، فساد اور اس طریقے سے جھگڑوں سے مسلمان ہمیشہ دور رہتا ہے اور دور رہنے کی کوشش کرنی بھی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپس میں قرآن کریم نے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق اور اتحاد کا جو درس دیا ہے، اتفاق اور اتحاد کا جو پیغام قرآن کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، آج اگر ہم اس کا جائزہ لیں، اگر ہم سوچیں اور سمجھیں کہ کس نتیجے کے اوپر اور کس طریقہ کار کے اوپر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر کے گئے تھے، کس چیز کا درس دے کر کے ان کو گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام، بھائی چارگی کا پیغام، محبت کا پیغام، اتفاق اور اتحاد کا پیغام صرف زبانی نہیں دیا، صرف یہ کہہ کر کے نہیں چلے گئے، صرف زبان سے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور بھائی چارگی کے پیغام کو، اس اتفاق اور اتحاد کے پیغام کو عملی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا اور عملی شکل میں انسانیت کو بتا دیا کہ اتحاد اور اتفاق کتنا ضروری ہے، اتحاد اور اتفاق کے اندر اللہ نے کتنی خیر رکھی ہے، اتفاق اور اتحاد کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی اللہ کی رحمت اس کے اندر رکھی ہے، اور اس کے مقابلے میں نفرت کے اندر، جھگڑوں کے اندر، فتنوں کے اندر، نا اتفاقی کے اندر اور بھائی چارے کو ذبح کر جانے کے اندر کتنی شر ہے، کتنی بدبو ہے اور کتنی بے حیائی اور گمراہی ہے، اس کا اندازہ ہم موجودہ دور میں لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبیلوں کو متحد کیا، اوس اور خزرج کو، کہ جو کئی صدیوں سے لڑتے آ رہے تھے، جن کی نسلوں کے اندر یہ دشمنی سرایت کر چکی تھی، جو کسی ایک کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے، کسی کی چیز کو دیکھ کر کے اسے وہیں ختم کر دیتے تھے۔ ان کی لڑائی، ان کا جھگڑا ایک جو ہے زمانے میں مشہور ہو چکا تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خون کے پیاسوں کو، جو ایک دوسرے کے لیے خون بہانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو ہے خون کے پیاسوں کو اکٹھا کر کے ایک امت بنا دیا، ایک بھائی بھائی کا پیغام دیا اور بھائی بھائی بنا کر کے دکھا دیا۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ قبیلہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے،
اسلام لے آئے تھے، ہنسی اور مذاق کر رہے تھے۔ ایک یہودی وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو ذبح کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، لیکن آج ان کو کیا ہو گیا؟ ان کے اندر وہ انتقام کا جذبہ کہاں چلا گیا؟ ان کے اندر وہ جو ہے لڑائی کا جھگڑا کا جذبہ کہاں ختم ہو گیا؟ انہوں نے ایک شخص کو بھیجا یہودی نے اور کہا کہ ان کے درمیان جا کر کے بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کر کے ان کے درمیان جو حالیہ جنگ ہوئی تھی اس جنگ کا تذکرہ کرو تاکہ ان کے جذبات مجروح ہوں اور یہ ایک دوسرے کے لیے جھگڑے کا باعث بن جائیں۔ جب اس بندے نے یہ باتیں چھیڑی، اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اے اوس اور خزرج والو، کیا تم بھول چکے ہو کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے؟ تم ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے اوپر تلے ہوئے تھے، لیکن اسلام نے تمہیں عزت دی، قرآن نے تمہیں عزت دی، اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، اور پھر تم دوبارہ وہی جہالت کی باتیں کر رہے ہو جن سے اسلام نے تمہیں نکال کر کے بھائی بھائی بنایا۔ میرے بھائیوں، اتحاد اور اتفاق کا پیغام، محبت اور بھائی چارے کا پیغام اور آپسی رواداری کا پیغام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور عمل کر کے بتا دیا ہے کہ لوگوں، مسلمانوں، المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم کجسد واحد، تم ایک جسم کے مانند ہو، ایک وجود کے مانند ہو، اذا صلحت صلح جسد کلو، اگر جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہو جائے، اگر ہاتھ کو درد ہو جائے، آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے، پاؤں چل کر کے اس کے علاج کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جسم سارا تڑپ اٹھتا ہے، سارا وجود حرکت میں آ جاتا ہے، دل اور دماغ اس کے بارے میں غور و فکر کرنے لگتے ہیں اور پریشان حال ہو جاتے ہیں کہ اس کو درد کو کیسے دور کیا جائے، اس تکلیف کو کیسے دور کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلحت صلح الجسد کلو، کہ تم ایک جسم کے مانند ہو، تم ایک وجود کے مانند ہو، ایک جان کی مانند ہو۔ اگر مشرق میں مسلمانوں کو تکلیف ہو تو مغرب والوں کو غم اور اندو ہونا چاہیے۔ اگر مغرب میں مسلمان سبا ہو، اگر برما کے اندر خون بہتا ہے تو وہ خون میرے بھائی کا ہے، اگر فلسطین میں خون بہتا ہے وہ خون اور وہ عزت میری ماں اور بہن کی ہے، اگر بوسنیا کی ماں بے عزت ہوتی ہے تو وہ میری اور آپ کی بہن اور ماں ہے۔ یہ اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے اور کلمے کی بنیاد پر بھائی ہے۔ میرے بھائیوں، اس بھائی چارے کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی شکل میں پیش کیا۔ جب مکہ سے مہاجر صحابہ کرام کی جماعت ہجرت کر کے مدینے پہنچی ہے، مدینہ پہنچ چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، انصار صحابہ کرام جمع ہو گئے، اللہ کے نبی نے ایک مہاجر کو پکڑا، انصار کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیا، کہا کہ آج کے بعد تم دونوں بھائی ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ صرف زبانی بات نہیں تھی، یہ صرف کہہ دینے والی بات نہیں تھی، یہ صرف بتا دینے والی بات نہیں تھی کہ تم بھائی ہو، نہیں، اس انصاری صحابی نے بھائی ہونے کا حق ادا کر چھوڑا ہے، اس انصاری صحابی نے بھائی ہونے کا حقوق ادا کیے ہیں۔ ارے کیسے حقوق ادا کیے کہ انصار چونکہ وہ زراعت کرتے تھے، وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن مکہ والوں کے باغات ہوتے تھے۔ انصاری صحابی نے کہا، اے میرے مہاجر بھائی، تم مکہ سے چل کر کے آئے ہو، تمہیں کھیتی باڑی کرنے کے جو ہے اتنا زیادہ علم نہیں ہے، تمہیں یہ مشکل کام پیش آئے گا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ انصاری صحابی نے کہا کہ یہ کھیتی میری ہے، یہ کھیتی میری ہے، لیکن کر تم نہیں سکتے ہو، اس کے اندر اناج میں لگاؤں گا، غلہ میں لگاؤں گا، بیج میں لگاؤں گا، اس کی راکھی میں کروں گا، جب فصل تیار ہو جائے گی کاٹ کر کے آدھی بھائی تیری ہے آدھی میری ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد اور اتفاق کی مثال پیش کی تھی۔
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी सहाबी के हाथ में मुहाजिर का हाथ दे दिया, लेकिन अंसारी ने हक अदा कर छोड़ा कि जिसके पास 2 कमरे थे, कहा मुहाजिर भाई, ऐ मक्का से आने वाले मेरे मुसलमान भाई, अगर मेरे 2 कमरे हैं, एक कमरा तेरा है, एक मेरा है, अगर सिर्फ मेरे पास एक ही कमरा है, आओ पर्दा लगा लेते हैं, बीच में आधा तेरा है आधा मेरा है। लेकिन आज इस सबक को हम भूल चुके हैं, आज इस दर्स को हम भूल चुके हैं। आज मस्जिद के मिंबर और महराब से कुफर के फतवे जारी हो रहे हैं। आज मस्जिदों के अंदर दरवाजों पर लिख दिया गया है कि इस मस्जिद के अंदर फलां मुसलमानों का दाखिला ममनू है। आज मस्जिदों के नाम फिरकों के नाम पर रख दिए गए, आज मस्जिदों के नाम बुनियादों के नाम पर रख दिए गए, आज मस्जिदों के अंदर मुसलमानों के दाखिले को ममनू करार दिया गया। क्या रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही उम्मत छोड़ करके गए थे? आज एक दूसरे को काफिर कहता है, दूसरा दूसरे को काफिर कहता है, और उम्मत को इसके तरीके से तोड़ दिया गया कि घर घर के अंदर ये झगड़े और फितने खड़े हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हमारे अमाल पेश होते होंगे, क्योंकि हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि हर जुमेरात और सोमवार की रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारे अमाल पेश होते हैं। जब हुजूर देखते होंगे कि मेरी उम्मत यूं टुकड़े टुकड़े हो गई, मेरी उम्मत यूं बिखर करके रह गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ होती है। मेरे भाइयों, वक्त का तकाजा ये है, वक्त की ज़रूरत ये है कि हम एक मुट्ठी बन जाएं, हम एकजुट बन जाएं, हम एक जमात बन जाएं, एक ग्रुप बन जाएं और हमारा नाम मुस्लिम हो। कुरान कहता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि तुम्हारा नाम मुसलमान रख दिया गया, लेकिन आज हमने इस नाम को भुला करके अपने 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 नाम, अपने अपनी जमातें, अपने अपने गिरोह, अपने अपने ग्रुपों की शक्ल में तश्कील दे करके उम्मत के टुकड़े टुकड़े कर छोड़े। और ये टुकड़े करने वाले कौन हैं? वो मौलवी हजरात, वो जो उलमाए सू हैं, वो जो अपने पेट के लिए, चंद कौड़ियों के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए उम्मत के नौजवानों को बेचते हैं, इनको आपस में लड़ाते हैं और रसूलुल्लाह की उम्मत के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से होशियार रहो, ऐसे लोगों से होशियार रहो, खबरदार हो जाओ। अल्लाह के नबी ने, कुरान ने जो हमें कहा है वो मुस्लिम कहा है और आपस में भाई भाई कहा है, लेकिन आज हम एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आज हम एक दूसरे की मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं हैं, और अगर कोई चला जाए तो कहते हैं जी हमारी मस्जिद में क्यों आए हो? अरे ये तो अल्लाह का घर था, ये तो इत्तिहाद की दावत थी, ये तो इत्तिफाक का पैगाम था। नमाज इत्तिहाद का दर्स देता है, हज इत्तिहाद का दर्स देता है, और इसी तरीके से अरकान इस्लाम जितने भी हैं उन सारों में अल्लाह ने इत्तिहाद और इत्तिफाक की दावत दी है। मस्जिद में खड़े हैं, सफ़े बिछी हुई हैं, एक गरीब भी खड़ा है, एक बादशाह भी खड़ा है, किसी में जुर्रत नहीं है वो ये कह सके कि गरीब को पीछे कर दो, बादशाह के साथ खड़ा नहीं हो सकता। क्या ये इत्तिहाद और इत्तिफाक नहीं है? ये इज्तिमात और जुमा के मौके, ये उम्मत के इकट्ठा होने के औकात, और अगर इन वक्तों में हम फिरका वारियत को जन्म देते हैं और अपनी जुबानों से जहर उगल करके उम्मत के टुकड़े टुकड़े करते हैं, तो मेरे भाइयों, अपने अंजाम कार और अंजाम आखिर के बारे में गौर व फिक्र कर लो, सोच लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म के मानिद हैं। आज हमारे मुसलमानों का हाल देखिए, भाई की भाई से लड़ाई है, भाई को भाई से बोले हुए महीने गुजर चुके हैं, एक भाई दूसरे भाई के गेट से एंटर नहीं हो रहा। आज हमारे हालात को देखिए, किस तरीके से हमें तोड़ करके रख दिया गया, किस तरीके से हमारी यकजहती और हमारी मोहब्बत और हमारी उल्फतों को बखेर करके रख दिया गया।
آج گھر گھر میں فتنے ہیں، آج گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، آج گھر گھر میں اتحاد اور اتفاق کا جنازہ نکال چھوڑا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، سن لو، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے عمل سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پڑوسی مسلمان ہے تب محفوظ ہے، نہیں، اگر پڑوسی یہودی ہو تب محفوظ ہونا چاہیے، اگر پڑوسی ہندو ہو تب محفوظ ہونا چاہیے، اگر پڑوسی سکھ ہو تب محفوظ ہونا چاہیے۔ اس مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں کہ ایک دوسرے کے گیٹ کے سامنے سے گزرنے نہیں دیتے، ایک دوسرے کی پلیٹ میں کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا اللہ کے نبی یہ امت چھوڑ کر کے گئے تھے؟ وہ میری قوم کے نوجوانوں، خدا کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، ان فرقوں سے باہر نکلو، ایک امت بنا کر کے اس عالم کفر کو دکھا چھوڑو۔ ختم ہو گیا فرقہ واریت کا دور۔ دشمن نہیں دیکھتا ہے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، نہیں، وہ دیکھتا ہے یہ مسلمان ہے، لہذا اسے ذبح کر دیا جانا چاہیے۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مسجد جاتی ہے چاہے وہ تو دیوبندیوں کی ہے، وہاں بلڈوزر چلتی ہے، چلنے دو، یہ بریلویوں کا مظاہرہ ٹوٹتا ہے، ٹوٹنے دو، نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ایک امت ہیں، اور ایک امت کا پیغام اللہ کے رسول نے دیا، اللہ نے دیا، اللہ نے ہمیں ایک امت پیدا کیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایک جسم کے مانند۔ آج ہمارا یہ حال یہ ہے، ہم ایک دوسرے کی خبر گیری نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بات تک نہیں کرتے، گاڑی پر بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، کئی کلومیٹر کا سفر کر چھوڑا ہے۔ ایک حدیث کا غالباً مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسافر سفر میں جا رہے ہوں اور دونوں ایک دوسرے کا حال چال نہ پوچھیں، فرمایا یہ ہم میں سے نہیں۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ یہ اپنے لگا ہوا، وہ اپنے لگا ہوا ہے۔ ہم اگر ایک دوسرے کا حال چال پوچھ لیتے، شاید کسی کے دکھ درد میں ہم شریک ہو سکتے تھے، چونکہ وہ ہمارا بھائی ہے جو تڑپ رہا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ آج ہماری دولت، ہمارا مال ہر جو ہے غیر ضروری اشیاء پر لٹایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے پڑوس میں بیوہ کے پاس رات کو سونے کے لیے بستر میسر نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس میں غریب کی بچی شادی کے لیے ترس رہی ہے، لیکن ہم اپنی شادیوں کے اوپر کروڑوں میں دولت لٹا رہے ہیں۔ کیا یہ مسلمان بھائی ہے؟ کیا یہ امت بنا کر کے چھوڑی تھی؟ صحابہ کرام کا تو رواج یہ تھا کہ جب نماز میں، فجر میں یا کسی اور نماز میں اگر کوئی صحابی نہ آ پاتا تو صحابہ اس کے گھر پہنچ جاتے تھے، یار تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی، یار تجھے کوئی دکھ درد تو نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں۔ ہم اپنے پڑوسی کو چھوڑو، اپنے بھائی سے ہم کتنے ناراض ہیں، اپنے گھر والوں سے ہمارے کتنے جھگڑے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے ہمارے کیسے تعلقات ہیں، کتنی یتیموں کی زمینیں ہم ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہم مسلمان ہیں، اور نام ہمارا عبد الرزاق اور عبد الغفار ہے۔ اس طریقے سے کام نہیں بنے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں درس دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقے نہ ڈالو، آپس میں گروہ بندی مت کرو۔ یاد رکھو، جو عالم علماء کی شکل میں منبر پر بیٹھ کر کے کسی مسلمان گروہ کو کافر کہتا ہے، سمجھ لو کہ یہ امت کے ٹکڑے کرنے کے لیے ایجنٹوں کے طور پر دشمن کا ایجنٹ بن کر کام کر رہا ہے۔ ایسے علماء سے ہوشیار رہو جو تمہیں بانٹنا چاہیں، جو تمہیں توڑنا چاہیں، تو جو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہیں۔ ایسے علماء کی شکل میں بہت سارے دیوس پھرتے ہیں۔ مجھے معاف کرنا، میں جملہ بڑا سخت استعمال کر رہا ہوں، لیکن ہمارے بھائیوں یہ حقیقت ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے جب حالات دیکھتے ہیں، جب حالات سنتے ہیں کہ منبر پر بیٹھ کر کے مسلمان کو کہہ رہا میری مسجد کے اندر نہیں آ، یہ ہماری مسجد ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، تیری مسجد کب سے ہو گئی؟ اس لیے آج کا درس یہی ہے
اللہ کے لیے اگر اپنے گھر میں ہم تمہارے جھگڑے ہیں تو رب کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرو اور ایک جٹ بن کر کے ایک مٹھی بن جاؤ تاکہ دشمن تم پر حملہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ہو تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات۔